بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عقل مند کون ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں عقل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال کمانا خوب جانتا ہو، دولت کمانا اور پیسے سے پیسے بنانا خوب جانتا ہو، دنیا کو بیوقوف بنانا خوب جانتا ہو۔ لیکن اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور نفس کی ہر خواہش کے پیچھے نہ چلے، بلکہ اس نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ ایسا شخص عقل مند ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتا تو وہ بیوقوف ہے کہ ساری عمر فضولیات میں گنوا دی، جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کچھ تیاری نہ کی۔ اس سے پہلے بہلول کا قصہ گزر گیا، اس سے پہلے ویڈیو میں اس کی مناسبت سے بات فرمایا کہ جو بات بہلول نے ہارون الرشید کے لیے کہی کہ اگر غور کرو گے تو یہ بات ہم میں سے ہر شخص پر صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر وقت یہ فکر سوار رہتی ہے کہ مکان کہاں بناؤں، کس طرح کا بناؤں، اس میں کیا کیا راحت و آرام کی اشیاء جمع کروں۔ اگر دنیا میں کہیں سفر پر جاتے ہیں تو کئی دن پہلے سے بکنگ کراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں سیٹ نہ ملے۔ کئی دن پہلے اس سفر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پہنچنا ہے وہاں پر پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے، ہوٹل کی بکنگ کروائی جاتی ہے، پہلے سے یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ اور سفر صرف 3 دن کا ہے، لیکن جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لیے یہ فکر نہیں کہ وہاں کا مکان کیسا بناؤں، وہاں کے لیے کس طرح بکنگ کراؤں۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے، ورنہ وہ بیوقوف ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار اور سرمایہ دار کیوں نہ بن جائے۔ اور آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا دھیان کرو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور مرنا ہے۔ حکیم علومت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں کوئی وقت تنہائی کا نکالو، پھر اس وقت میں ذرا سا اس بات کا تصور کیا کرو کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے، اس نے میری روح قبض کر لی، میرے عزیز و اقارب نے میرے غسل اور کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا، بالآخر مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر اٹھا کر قبرستان لے گئے، نماز جنازہ پڑھ کر مجھے ایک قبر میں رکھا، پھر اس قبر کو بند کر دیا اور اوپر سے من و مٹی ڈال کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب میں اندھیری قبر میں تنہا ہوں۔ اتنے میں سوال و جواب کے لیے فرشتے آ گئے، وہ مجھ سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخرت کا تصور کرو کہ مجھے دوبارہ قبر سے اٹھایا گیا۔ اب میدان حشر قائم ہے، تمام انسان میدان حشر کے اندر جمع ہیں، وہاں شدید گرمی لگ رہی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، سورج بالکل قریب ہے، ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہے، اور لوگ جا کر انبیاء علیہ السلام سے سفارش کرا رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ سے درخواست کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ پھر اسی طرح حساب و کتاب، پل صراط، جنت اور جہنم کا تصور کریں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت، مناجات مقبول اور اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا تصور کر لیا کرو کہ یہ وقت آنے والا ہے اور کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، کیا پتہ آج ہی آ جائے۔ یہ تصور کرنے کے بعد دعا کرو کہ یا اللہ میں دنیا کے کاروبار اور کام کاج کے لیے نکل رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کام کر گزروں جو میری آخرت کے اعتبار سے میرے لیے ہلاکت کا باعث ہو۔ روزانہ یہ تصور کر لیا کرو۔ جب ایک مرتبہ موت کا دھیان اور تصور دل میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ اور فکر ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں مختلف محدثین، علماء اور فقہاء اور بزرگان دین سے یہ سوال کروں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے
کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے اور کن کاموں میں یہ دن گزاریں گے، تو اس آخری دن میں آپ کون سے کام کریں گے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سوال کے جواب میں یہ بڑے بڑے محدثین علماء بزرگان دین بہترین کاموں کا ذکر کریں گے اور اس دن کو بہترین کاموں میں خرچ کریں گے۔ اس طرح مجھے بہترین کاموں کا پتہ چل جائے گا اور میں آئندہ اپنی زندگی میں وہ بہترین کام انجام دوں گا۔ اس خیال سے انہوں نے بہت سے بزرگوں سے یہ سوال کیا۔ اب اس سوال کے جواب میں کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، لیکن وہ شخص جب حضرت عبد الرحمن بن ابی نعام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور یہ سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی کام کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے دن سے اپنا نظام الاوقات اور اپنے معمولات اس خیال کو سامنے رکھ کر بنایا ہے کہ شاید یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو اور آج مجھے موت آ جائے۔ اس نظام الاوقات کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی اور عمل کا اضافہ کر سکوں۔ جو عمل روزانہ کرتا ہوں آخری دن بھی وہی عمل کروں گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مصداق کہ انہوں نے موت کا دیان اور اس کا استحضار کر کے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیا کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جب آنا چاہے آ جائے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ جو اللہ جل شانہ سے ملنا پسند کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تو ہر وقت موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کل کو اپنے دوستوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اس موت کے دیان کے نتیجے میں زندگی شریعت اور اتباع سنت کے اندر ڈھل جاتی ہے اور ہر وقت موت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا وقت نکال کر موت کا تصور کیا کرو کہ موت آنے والی ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ فرمایا کہ آج ہی اپنا محاسبہ کر لو۔ یہ ایک حدیث ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔